یا ہاں ہاں السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات لیلۃ القدر وثم بعث القدر صلوات پڑھیے بآواز بلند وعلی آلہ الذین ہم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر واللہ علی کل شیء شہید صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات اللہ صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 84 کی آیت نمبر 9 کی سورہ البروج کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ تمام تر اولاد آدم پر اس حقیقت کو روز روشن کی طرح واضح فرمایا ہے کہ وہ اللہ
جو خالق و کل شیء ہے. ذرا توجہ میری طرف رہے. یہ دیکھیں آپ نے بچے بٹھا دیے ہیں، نہ یہ مجھے پڑھنے دیں گے نہ آپ کو سننے دیں گے. درود پڑھیں، صلوات. بیٹا انہیں کیا پتہ چلے گا میں کیا پڑھ رہا. اللہ چلو کوئی بات نہیں، سنبھالو بیٹا، بچوں کو باتیں نہ کرنے دینا، ویسے بیٹھے رہے. واللہ علی کل شیء شہید، وہ اللہ جس کا دعویٰ ہے خالق و کل شیء، کہ اللہ ہر شے کا. اب بیٹا بیٹھنا ہے یا کھڑا رہنا ہے؟ اچھا چلو. وہ اللہ جو ہر شے کا خالق ہے، یعنی شیعہ اور غیر شیعہ علماء کے نزدیک جو مفسرین ہیں، خواہ شیعہ ہیں یا شیعہ سے الگ باقی صاحبان اسلام کے مفسرین ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ عالم کی جمع ہے عوالم، اور عوالم کی تعداد ہے 12,000. پھر لکھا ہے نہیں، بلکہ عوالم کی تعداد ہے 18,000. پھر لکھا ہے نہیں، عوالم کی تعداد ہے 70,000. پھر لکھا ہے نہیں، تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ عوالم کی تعداد ہے 80,000. یہ لکھنے کے بعد پھر دونوں شیعہ اور اہل سنت دونوں نے لکھا ہے واللہ عالم بالصواب. یہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے اپنی ناقص عقل کے علم کے سائے میں لکھا ہے، لیکن اس کی جو حقیقی تعداد ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو اب یہاں میں ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں. شیعہ اور غیر شیعہ علماء یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ کا فرمان ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ میرا حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو میں کائنات کی کسی شے کو وجود میں نہ لاتا. تو پتہ چل گیا نا کہ جتنے عوالم ہیں وہ سب کے سب محمد کی خیرات میں بنے ہیں، محمد کے صدقے میں بنے ہیں. تو جس کے صدقے میں بننے والے عوالم کی حقیقت کو تم نہیں سمجھ سکتے، اس محمد کے لیے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ہم جیسا ایک بشر تھا؟ بیٹا اٹھو اٹھو، یہاں سے اٹھو اٹھو، شاباش جلدی کرو، آؤ ادھر ادھر آؤ ادھر آؤ، شاباش جلدی کرو، درود پڑھیں، صلوات. کمال ہے آپ لوگوں کی، سارے بچے درمیان میں بٹھا دیے. سائڈ پہ رہو بیٹا، درود پڑھیں، پھر درود پڑھیں، صلوات. تو یہاں پر اللہ خالق و کل شیء ہے، ہر شے کا اللہ خالق ہے. تو وہی اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ہر شے پر شہید ہے، گواہ ہے. اب گواہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے گواہ سمائی اور ایک ہے گواہ عینی. گواہ سمائی یعنی کسی سے سن کر گواہی دینا، یہ قابل قبول نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی واقعہ کے واقع ہونے پر موجود ہے تو اسے کہتے ہیں عینی گواہ. تو عینی گواہ کی گواہی کو کوئی رد نہیں کر سکتا. تو اللہ سمائی گواہ نہیں بلکہ اللہ عینی گواہ ہے. تو بچوں بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ تھوڑا تھوڑا بولنا ہے اگر سمجھ جاؤ تو، ورنہ پھر سائڈ پہ آ جانا. اللہ جو ہے وہ سمائی گواہ نہیں، اللہ جو ہے وہ عینی گواہ ہے. تو اب آئیے نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک درود تو پھر مل کے تو پڑھ دینا.
حضرت علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، اس خطبے کے آخری جملے کا میں ترجمہ ادا کر رہا ہوں۔ حضرت علی اپنی لسان اللہ زبان کے ساتھ، واہ، حضرت علی اپنی لسان اللہ زبان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے رات کی تاریکی میں، اے سیاہ رات میں، اے کالی رات میں، کالے رنگ کے پتھر پر کالے رنگ کی رینگنے والی کیڑی کو دیکھنے والے، واہ واہ، بیٹا آپ بولے نہیں اس طرح نہیں، سامنے بیٹھے ہیں تو بولنا پڑے گا، ہاں مل کے نعرہ حیدری، اللہ اکبر، ہے کالی رات میں کالے رنگ کے پتھر پر کالے رنگ کی رینگنے والی کیڑی کو دیکھنے والے، صرف دیکھنے والے نہیں بلکہ اس کی پکار کو بھی سننے والے، صرف اس کی پکار کو سننے والے نہیں بلکہ اس کے مقدر کا رزق بھی اسے دینے والے، یہ ہے عینی شاہد کہ اللہ ہر شے پر عینی گواہ ہے۔ اب میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں اسی ضمن میں، سورہ یونس کی، اب میں آیت پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، اولاد آدم مشرق میں ہے یا مغرب میں، جنوب میں ہے یا شمال میں، جہاں جہاں وہ جو عمل بجا لا رہے ہیں اللہ ان میں سے ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ جو ماں کی گودیوں سے مجلسیں سنتے چلے آ رہے ہیں وہ تو میرا فکرہ لیں گے، باقی بچے میرا فکرہ نہیں لے سکتے، چونکہ میں تاریخ کو سمیٹ کے دو فکروں میں ادا کر رہا ہوں۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون شب ہجرت نیزوں کے سائے میں، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون شب ہجرت نیزوں کے سائے میں، تیروں کی بوچھاڑ میں، پتھروں کے زد میں، ملک الموت کے پہرے میں اپنی جان کو جانے دو عالم پر، اپنی جان کو جانے دو عالم پر حیدری نثار کرتے ہوئے، حیدری اپنی جان کو جانے دو عالم پر نثار کرتے ہوئے رسول کی جان فشانی کی میں اپنا حق ادا کر رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون عقبہ کی گھاٹی میں محمد کے قتل کا منصوبہ بنا۔ سبحان اللہ، صرف اللہ اولاد آدم وہ جو مشرق مغرب جنوب شمال میں ہیں انہیں نہیں دیکھ رہا۔ پھر میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر 3 کی، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، واللہ شہید علی ما تعملون، اے اولاد آدم تم جہاں بھی بیٹھے ہو، جہاں بھی متمکن ہو، جہاں بھی ٹھہرے ہوئے ہو، جو جو عمل بجا لا رہے ہو، اللہ تم میں سے ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے دو پتھر اٹھا کے لا رہا ہے۔ حیدری، اب مجھے ایمان سے بتاؤ، واہ بابا حیدری، دیکھا نا یہ دونوں تینوں بچے چپ کر گئے ہیں چونکہ واقعہ ان کے ذہن میں نہ تھا۔ حضرت عمار یاسر
رسول پاک کے صحابی جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی ایک پتھر اٹھاتے تھے اپنے حصے کا اور ایک پتھر اٹھاتے تھے نبی کے حصے کا. تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون دو دو پتھر اٹھا کر مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہے, اور اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کون مسجد زرار بنا کر اپنی منافقت منوا رہا ہے. اب جو سمجھ گئے ہو نعرہ لگا دو, باقی خاموش بیٹھو. ہر سال میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا آگے بیٹھنے کی کوشش کیا کریں تاکہ مجھے وضاحت نہ کرنی پڑے. اب جن بچوں کے ذہنوں میں واقعہ ہی نہیں ہے وہ تو وضاحت لازمی طلب کریں گے, لیکن ایک گھنٹے میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آدمی وضاحت کرے تو گھنٹہ فوراً گزر جاتا ہے. لو میں اب اور آیت پڑھتا ہوں, درود پڑھیے گا. صلوات. اللہ ہر شے پر, بیٹا توجہ میری طرف ہے, اسی لیے میں کہتا تھا بچوں کی طرف گم نہیں ہونا. اللہ شہید ہے, عینی گواہ ہے ہر ایک شے پر. اب اللہ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان جن ذوات مطہرہ کو وسیلہ بنا کے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کو اللہ منوائیں. بڑا پیارا فکرہ تھا, اب آپ پیچھے بیٹھ گئے ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں. تاکہ وہ اللہ کو اللہ منوائیں, انہیں اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا تاکہ لوگ انہیں دیکھتے جائیں اور مجھ ان دیکھے کا کلمہ پڑھتے جائیں. یار میری آپ دو تین حضرات سے گزارش ہے, ذرا ان بچوں سے آگے آ جائیں, بڑی مہربانی. چونکہ میں بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہوں, میں چاہتا ہوں میں جلدی جلدی گزروں. آ جائیں ذرا آگے آ جائیں, بچے پیچھے کر دیں. آ جاؤ بیٹا, آ جاؤ, آگے آ جاؤ. آئے تشریف لے آئیں. بیٹا ذرا آگے آ جاؤ, ذرا آگے آ جاؤ. آ جائیں جی, آ جائیں, آگے آ جائیں. ایک بار پھر درود پڑھیے گا. صلوات. آ جاؤ جی, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جائیں, یہاں جگہ ہے. آئیے, جو آنا چاہتا ہے آ جائے. درود پڑھیں. صلوات. اب میرا فکرہ لیجئے گا جو میں فکرہ دے رہا ہوں. اللہ نے انبیاء کو, اولیاء کو, رسول کو, خلفاء کو, ائمۃ الہدیٰ کو اپنی صفات. او بیٹا, او بیٹے, یار کیا کر رہے ہو آج. اللہ نے ان سب کو اپنی صفات کا مظہر بنا کر اس عالم میں بھیجا ہے. آپ کہیں گے اس مظہر سے مراد کیا ہے؟ لیجئے حضرت علی کا فرمان. آپ فرماتے ہیں یفصل نورنا من نور ربنا کشعاع الشمس من الشمس. ہم محمد و آل محمد کا نور اللہ کے نور سے ایسے جدا ہو رہا ہے جیسے سورج کی کرنیں. بڑی مہربانی صاحب, بڑی مہربانی. جیسے سورج کی کرنیں سورج سے جدا ہو رہی ہیں. اب پھر توجہ چاہوں گا, سورج کی کرنیں سورج سے جدا ہو رہی ہیں. یہ سورج کی کرنیں سورج نہیں. سارے چپ کر گئے ہو نا, یہی تو فکرہ میں نے دینا تھا. یہ سورج کی کرنیں سورج نہیں بلکہ یہ سورج کے سورج منوانے کا وسیلہ ہیں. محمد و آل محمد اللہ نہیں. واہ, بڑی مہربانی بچوں, بڑی مہربانی حضور. محمد و بیٹا بیٹھ جاؤ, آرام سے بیٹھو بیٹا, آرام سے بیٹھو. یار اظہر صاحب, آج مجھے دو کام کرنے پڑ رہے ہیں. ایک بچے بٹھانے پڑ رہے ہیں, ایک تقریر کرنی پڑ رہی ہے. درود پڑھیے گا. صلوات.
بیٹا بات سنو، یہ آپ کا فریضہ ہے، آپ میرے مزاج خطابت سے واقف ہیں، جب آپ ناظم ممبر ہیں تو آپ کم از کم ماحول تو میرے آنے سے پہلے ٹھیک کیا کریں، درود پڑھیں، صلوات۔ ہمارا کوئی ذاکر، کوئی مولوی، کوئی خطیب، کوئی ملنگ، کوئی موالی، کوئی عزادار، کوئی ماتمی علی کو اللہ نہیں مانتا، بلکہ وہی مانتا ہے جو علی نے منوایا ہے۔ علی نے کیا منوایا ہے؟ علی فرماتے ہیں واللہ لولا نحن ما عبد اللہ، واللہ لولا نحن ما عبد اللہ، رب اکبر کی قسم اگر ہم محمد و آل محمد نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُبِدَ اللَّهُ، اگر ہم محمد و آل محمد نہ ہوتے تو کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ ہوتا۔ تو آج جتنی نمازیں ہیں، جتنے روزے ہیں، جتنے حج ہیں، جتنی زکاتیں ہیں، جتنی خیراتیں ہیں، ان سب کو عطا کرنے والے کل بھی آل محمد تھے اور آج بھی۔ واہ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے ولایت علی کے نعرے میں اتنا جوش ہے اور اس میں اتنا اثر ہے کہ بابا جی نے نعرہ لگوا کے بتا دیا ہے کہ علی کا نام لینے سے بڑھاپا مثل زلیخا جوانی میں بدل جاتا ہے۔ جیو سلامت رہو۔ تو جن ذوات کو اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنا کر بھیجا ہے، ان ذوات کو اللہ نے وہی طاقت دید، وہی قوت دید عطا کر دی ہے جن کو مظہر بنا کے بھیجا ہے، یعنی ولایت تکوینیہ کے سائے میں اللہ کی بخشی ہوئی ولایت تکوینیہ کے تحت انہیں اللہ نے قوت دید عطا کر دی ہے۔ کوئی ان کے سامنے پردہ نہیں ہے، حجاب نہیں ہے۔ اب میں حوالہ دیتا ہوں، اکثر میرے بھائی بزرگ چپ کر گئے ہیں، بلکہ سب چپ کر گئے ہیں۔ یہ ہے بخاری شریف جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ، پھر دیکھ لیں، موبائل چیک کر لیں، حوالہ ضائع نہ جائے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ دوسری کتاب کا نام ذکر جمیل، اہل سنت کی کتاب، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ راوی کون ہے حدیث کے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول پاک نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے ہم صحابی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، یا کچھ صحابی رسول کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں چلے گئے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، جڑے میرے سامنے بیٹھے سبحان اللہ، تھوڑے چپ کرار دی۔ کچھ صحابی رسول سے پہلے رکوع میں جانے سے رکوع میں چلے گئے، یہ سوچ کر کہ نیکی میں جلدی، یہ فکر وہاں نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، سوچ کر کہ نیکی میں جلدی کرنی چاہیے۔ جب وہ صحابی رکوع میں چلے گئے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ رسول تو دیکھ رہے ہیں سامنے، رسول تو دیکھ رہے ہیں کعبہ کی طرف، انہیں کیا پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ جلدی سے رکوع میں چلے گئے۔ اب یہ بخاری شریف کے فکرے ہیں کہ جب رسول نماز پڑھا چکے، سلام کہہ چکے، تو آپ نے مڑ کر صحابہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو میں سامنے دیکھ رہا تھا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں سامنے دیکھ رہا تھا؟ لا تسبقونی، پھر رکوع،
میرے صحابیوں خبردار مجھ سے پہلے رکوع میں نہ جایا کرو، میں تمہیں اسی طرح پیچھے سے دیکھتا ہوں جیسے میں سامنے سے دیکھ۔ اگر ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو جنہیں اللہ نے عین اللہ بنا کر اس عالم میں بھیجا ہے، جب صاحب معراج سے پلٹے تو علی نے مسکرا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اپنی معراج کے حالات آپ سنائیں گے یا میں علی آپ کو سنا دوں؟ زور سے بولو، سرکار کے بولو، سیدہ کا شوہر، حسنین کا بابا، ہے تیرا مولا، ہے میرا مولا، بے شک ہم سب کا مولا، نعرہ لیجئے صاحب، یہ تھا ایک مرحلہ۔ اب ہم تقریر کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو نبی جتنی امت رکھتا ہے، ہر امتی کے عمل و اعمال پر وہ نبی عینی گواہ ہے۔ بات ذرا مشکل ہوگی، کچھ بچے نہیں بلکہ اکثر بچے جو میں آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں وہ شاید پرواز نہ کریں، لیکن صاحبان علم جہاں جہاں ہیں میں ان سے توجہ چاہتا ہوں، وہ یہ نہ دیکھیں کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں یا کہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں اپنے اس دعوے کی دلیل میں۔ جو آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر ہے قاف، سورہ نمبر ہے 50، میں وہاں سے لے کر یہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ قیامت کے دن ہم ہر ذی نفس کو، شیعہ سنی دونوں نے لکھا ہے ان بریکٹ، یعنی ہر بشر کو، ہر انسان کو اپنی بارگاہ میں بلائیں گے۔ لیکن وہ کیسے آئے گا؟ سائقم، معاف رکھنا میں ادھر ذرا کم دیکھ رہا ہوں، سائقم و شہید۔ اس آنے والے کے پیچھے پیچھے ایک سائق ہوگا، یعنی اس کو ہنکانے والا ہوگا، اس کو بڑھانے والا ہوگا۔ و شہید، اور شیعہ، اب شیعہ تفسیر کے مطابق پہلی تفسیر جو ہے شیعہ سنی دونوں کی ہے، شہید شیعہ تفسیر کے مطابق یہاں اس کا نبی جو جس کا یہ امتی ہے وہ اس کے اعمال پر گواہ بن کر اس کے ساتھ آئے گا۔ تو اب یہ گواہ بن کر نبی ساتھ کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ جب حضرت انسان، حضرت بشر میدان حشر میں پہنچے گا تو اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں، دائیں میں نہیں۔ آپ جانتے ہیں نا دائیں ہاتھ میں جب نامہ عمل ہوگا تو اس میں سب نیکیاں ہوں گی، بائیں ہاتھ میں جب نامہ عمل ہوگا تو اس میں سب برائیاں ہوں گی۔ جب اس کے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں نامہ عمل آئے گا تو یہ حضرت بشر دیکھے گا یہ برائی، یہ برائی، یہ بدی، چونکہ یہاں جھوٹ بولنے کا عادی تھا، اسی عادت کے مطابق وہاں بھی کہے گا کہ یا اللہ میں نے یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا۔ اللہ کی آواز آئے گی پردہ غیبت سے کہ یہ کوئی عام آدمی لکھنے والا نہیں تھا بلکہ یہ میرا فرشتہ تھا جو تجھ پر مقرر تھا، جو معصوم ہے، یہ اس کا لکھا ہوا ہے۔ اب سارے مجمع سے گزارش ہے، فکرہ دوں گا تشریح نہیں کروں گا، لے نہ لے آپ کی مرضی، خاص طور پر آپ صاحبان جو فرنٹ لائن پر بیٹھے ہو، چونکہ یہ یہاں معصوموں کو جھٹلانے کا عادی تھا۔ واہ صاحب واہ، واہ صاحب واہ۔
چونکہ یہ جیو حیدر، چونکہ یہ یہاں معصوموں کو جھٹلانے کا عادی تھا، لہذا وہاں بھی کہہ دے گا یا اللہ فرشتہ تو تیرا تھا، کوئی میری طرف سے تو نہیں تھا۔ تو جب یہ وہاں بھی معصوم کو جھٹلائے گا تو اب وہ شہید، اب وہ نبی جو اس کے ہر عمل پر عینی گواہ ہے، اب وہ آگے بڑھ کر کہے گا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی۔ حیدر، تو ہر نبی اپنے ہر امتی کے ایک ایک عمل پر عینی گواہ ہے۔ یہ تھا دوسرا مرحلہ۔ اب میں تقریر کا تیسرا مرحلہ لے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی ہمارے نبی کا امتی ہے۔ واہ بیٹا جی چپ کر گئے ہو نا، چلو یہ تو چپ کریں، آپ تو نہ کریں نا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی ہمارے نبی کا امتی ہے، لہذا ماننا پڑے گا کہ ہمارا نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے ہر عمل پر، ہر فعل پر گواہ ہے۔ اگر آپ چپ کر گئے ہیں تو میں پھر آیت پڑھتا ہوں، درود پڑھے میں آیت پڑھتا ہوں۔ لیجئے اب میں آپ کے سامنے سورہ نمبر 4 کی آیت پڑھ رہا ہوں، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب وہ وقت کیسا روح پرور ایمان افروز وقت ہوگا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جتنی جتنی امت ہماری بارگاہ میں آئے گی ہم اس کا ایک گواہ اپنی بارگاہ میں بلائیں گے، یعنی اس کا نبی جو ان کا گواہ ہوگا اسے اپنی بارگاہ میں لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تجھے ان تمام گواہوں پر گواہ بنا کر، تمام نبیوں پر گواہ بنا کر ہم اپنے میدان میں لائیں گے۔ معلوم وہ ہر نبی کی نبوت کا اور اس کے عمل کا عینی گواہ ہمارا رسول ہے۔ یہ تھا تیسرا مرحلہ۔ اب ہم آتے ہیں چوتھے مرحلے پر کہ جب ہمارا نبی قرآن سے ثابت ہو گیا کہ 1,01,26,000 انبیاء کی نبوتوں کا اور ان کے افعال و اعمال کا گواہ ہے، تو اب دنیا اسلام کے 1.5 ارب مسلمانوں آؤ اپنے اپنے مسلک کے علماء کی طرف رجوع کرتے ہوئے ان سے پوچھو کہ جب تمام نبیوں کی نبوت کا عینی گواہ ہمارا رسول ہے تو پھر محمد کی نبوت کا عینی گواہ۔ چپ کر گئے ہو نا، میں جلدی میں فکرہ کہہ گیا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، نہیں بہت بڑا فکرہ تھا۔ سبحان اللہ، پانی دو بیٹا جیو۔ سبحان اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ یا جب تمام نبیوں کی نبوتوں کا عینی گواہ ہمارا رسول ہے تو پھر بتاؤ، ہمیں جواب دو کہ ہمارے نبی کی نبوت کا عینی گواہ کون ہے؟ اب ذرا میری طرف دیکھیے گا، میں اشارہ کر رہا ہوں، بیٹا سر اٹھاؤ، یہ جس کا سر جھکا ہوا ہے اٹھاؤ۔ بیٹا ایسی بات نہیں ہے، ہم مجلس میں سر جھکانے نہیں آتے، سر اٹھانے آتے ہیں۔ ہاں، تو اب یہاں میں فکرہ دے رہا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔
اگر کوئی علامہ، کوئی مولانا، کوئی حضرت صاحب اس وجہ سے نہ بتائیں، جنہوں نے سونا ہے وہ تو سوئیں گے، انہیں تو میں بیدار نہیں کرتا، لیکن جو بیدار ہیں وہ تو ساتھ دینا۔ اگر کوئی مولوی صاحب حیدری، اگر کوئی مولانا علامہ صاحب کسی مجبوری کے سبب نہ بتائیں کہ وہ رسول کا عینی گواہ کون ہے، تو بے شک آپ نہ بتائیں، ہم آپ سے کچھ عرض نہیں کرتے، ہم رجوع کرتے ہیں پھر قرآن کی طرف کہ قرآن تو بتا ہمارے رسول کا عینی گواہ کون ہے۔ جب ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا تو میں سورہ کا نام لے رہا ہوں، گھروں میں جا کے دیکھ لینا، سورہ ہود، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے میرے محمد کا عینی گواہ کون ہے؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ، آیا وہ ذات جو اپنے رب کی طرف سے کھلم کھلا واضح ترین روشن دلیل پر قائم ہے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک جو سراپا معجزہ ہے، جس کا قول بھی معجزہ، جس کا فعل بھی معجزہ، وَيَتْلُو ہو، اور اس ذات کے پیچھے پیچھے تلا یتلو، قدم بقدم، پیچھے پیچھے بلا فاصل۔ بس اور میں آسان نہیں کر سکتا، بولے نہ بولے آپ کی مرضی۔ حیدر، اے بابا سارے نعرے انہاں غریباں نے لوانے نے، اور کوئی نعرہ نہیں لوا سکتا۔ ہاں شاباش، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جو اس رسول کے پیچھے پیچھے، اب اس رسول سے مراد کیا ہے؟ حضرت علامہ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ اس رسول سے مراد ہمارا رسول ہے۔ تو جب ہمارا رسول ہے تو آگے کیا ہے؟ وَيَتْلُو ہو، شاہد من ہو، اس رسول کے پیچھے پیچھے قدم بقدم بلا فاصل اس کا ایک گواہ آ رہا ہے۔ ہائے ہائے، جیسے میں اور آیت پڑھ دوں جو چپ کر کے بیٹھے ہو، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ، واہ صاحب واہ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا، قسم ہے اس سورج کی، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، اور اس کی کرنوں کی، اور قسم ہے اس چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے بلا فصل آ رہا ہے۔ بچوں میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، تمہیں کہہ رہا ہوں، تمہیں کہہ رہا ہوں، بچوں سے کہہ رہا ہوں، جب 14ویں چاند کی رات آنے والی ہو نا تو دن میں دیکھنا کہ سورج جب غروب ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، ادھر سورج پردے میں جاتا ہے، ادھر بلا فصل 14ویں کا چاند سامنے آ جاتا ہے، جہاں سے وہ غروب میں جاتا ہے وہاں سے یہ سامنے آتا ہے۔ غدیر کے میدان میں ایک منٹ بات ختم ہو جائے، یہ نعرے لگا لگا کے تھک جائیں گے، پھر مجھے داد نہیں دیں گے۔ تو میدان غدیر میں رسول ہیں آگے، میدان غدیر میں رسول ہیں آگے، علی ہیں 2 قدم پیچھے۔ جس طرح رسول منصب میں علی سے آگے، یار ہن میں کی کرا تھوڑی خاموشی دا، جس طرح رسول منصب میں علی سے آگے، علی 1-2 قدم
منصب میں رسول سے پیچھے، اسی طرح ظاہری قد و قامت میں رسول آگے، علی رسول کے پیچھے۔ اب مجمع دیکھ رہا ہے، سامنے رسول ہے، پہلو میں قدم اٹھا اٹھا کر، سر اٹھا اٹھا کر، ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا ہے پہلو میں کون ہے۔ چونکہ 1,24,000 کا مجمع تھا، رسول جان گئے اب سورج پیچھے ہٹا، پیچھے ہٹا، 2 قدم پیچھے ہٹا، کمر کو آگے بڑھا دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ سورج محمد الرسول اللہ ہے اور چاند علی۔ اب نعرہ لگا۔ تو یہ شاہد منہ کون ہے؟ نعرے آپ لگا چکے، خدا آپ کو سلامتی دے، وقت میں اتنی وسعت نہیں، ماتمیوں نے ماتم کر کے اس سلسلے کو، اس عبادت کو منزل کعبہ کو سین اودن تک پہنچانا ہے، لہذا میں زیادہ تاخیر نہیں کروں گا، آج اسے سمیٹتا ہوں۔ لیکن بحث کرنا آپ جانتے ہیں کہ تقریر کے اعتبار سے میں بحث کرتا ہوں۔ اس شاہد منہ سے مراد کون ہے، کون سا گواہ ہے؟ میرے اہل سنت بزرگ علماء نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس سے مراد جبرائیل ہے، یعنی جبرائیل رسول کا عینی گواہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کا یہ عقیدہ آپ کو مبارک، ہم کسی پر فتویٰ لگانے کا حق نہیں رکھتے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس سے مراد جبرائیل ہے تو ہم آپ سے کچھ نہیں کہتے، لیکن جب آپ ہمیں کہیں گے کہ تم بھی جبرائیل کو مانو، واہ 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 واہ، کہ جبرائیل رسول کی نبوت اور رسالت کا عینی گواہ ہے، تو ہم عرض کریں گے آیت پھر پڑھو، پھر پڑھو، نہیں ساتھ دے رہے، پھر پڑھو۔ آیت میں ہے من ہو، وہ اس کا عینی گواہ کون ہے؟ جو اس میں سے ہے۔ تو صاحبان علم، جبرائیل جن سے ملائکہ میں سے ہے، توجہ فرمائی آپ نے، یعنی جبرائیل فرشتوں میں سے ہے، جبرائیل ملائکہ کی جنس میں سے ہے۔ اگر جبرائیل میرے محبت کی جنس میں سے ہوتا، یعنی میرے رسول میں سے ہوتا، تو شب معراج سدرۃ المنتہا پر، واہ 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 صاحب واہ، جیتے رہو سلامت رہو، ہاں بڑی مہربانی جنہوں نے فکرہ لے لیا ہے۔ اگر جبرائیل میرے رسول کی جنس میں سے ہوتا، میرے رسول میں سے ہوتا، تو جبرائیل شب معراج سدرۃ المنتہا پہ رک نہ جاتا۔ نہیں بیٹا، نہیں بیٹا، ساتھ دیں، رک نہ جاتا۔ جب یہ رکا، میرے رسول نے کیا فرمایا؟ تقدم، جبرائیل آگے بڑھ۔ آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ تو شیعہ سنی دونوں کہتے ہیں جبرائیل نے جواب میں کیا کہا کہ یا رسول اللہ میں آگے نہیں بڑھتا۔ کیوں نہیں بڑھتا؟ اس لیے نہیں بڑھتا، لو تجاوزت ان ملتن لا ترکت، اگر انگلی کے پورے کے برابر بھی میں نے آپ کے مقام پہ قدم رکھ دیا، میرا فکرہ لیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، اگر انگلی کے پورے کے برابر بھی میں نے آپ کے مقام پہ قدم رکھ دیا تو میں جل جاؤں گا، جل جاؤں گا۔ اگر محمد میں سے ہوتا، اگر محمد میں سے ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتا کہ میں آپ کے مقام پر اگر قدم رکھ دوں تو میں جل جاؤں گا۔ مسلمانان عالم، جو جبرائیل محمد کے مقام پر، محمد کی نالین کے مقام پر اپنا قدم نہیں رکھ سکتا،
اس کے لیے تو کہتے ہو کہ وہ محمد میں سے ہے اور جس کے دونوں قدم محمد کے شانوں پر اب آپ نعرہ لگائیں، کھڑے ہوں اور نعرہ لگائیں. ہاں کھڑے ہوں. ہوئے 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 جیو. یہاں سے بیٹا آپ سے لے کر وہ آخری بندے تک صاف کرو. پورا اپنا کاغذ زور دو. لگا کے قبلہ کو اطمینان ہو جائے کہ سارے یہ رزق مودت پوری طرح لے رہے ہیں. یک دفعہ اسی لیے آپ کو تکلیف. سبحان اللہ. جو جبرائیل رسول کی نالین کے مقام پر واہ صاحب واہ قدم نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے تو کہتے ہو کہ وہ رسول میں سے ہے، گواہ ہے، عینی گواہ ہے. اور جس کے دونوں قدم، اب یہاں پر میں نام نہیں لیتا لیکن ضرور کہتا ہوں کہ پنجاب کے بہت بڑے سکالر آف اسلام جو جہلم کی سرحد کے آغاز پر اور گجرات کی سرحد کے انجام پر رہتا ہے، آخر پر رہتا ہے، نام نہیں لوں گا، جڑے داد دین انہوں کو پوچھ لینا چپ کرانا لے کہ وہ کون ہے. ارے بابا جی ذرا بات سن لیں، مجھے بات سنانے دیں. جو آج بھائی اظہر نے کہا ہے سوا گھنٹے کے اندر تمام کر دیں تو میں انشاءاللہ تمام کروں گا. وہ 30 20 25 40 کتابیں سامنے رکھ کر اپنے چاہنے اور ماننے والوں کو کچھ نہ کچھ سناتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا حق ہے، ہم اسے نہیں روک سکتے. لیکن جب ہم پہ اعتراض کرے گا تو پھر جواب دینا ہم پر واجب ہے. لہذا اس کا اعتراض یہ ہے کہ شیعوں کا یہ کہنا، اس نے رافضی لکھا ہے، پہلے رافضیوں کا کہنا پھر لکھا ہے شیعوں کا کہنا، کہ شیعوں کا یہ کہنا یعنی رافضیوں کا یہ کہنا کہ علی 2 قدم اپنے رسول کے شانوں پر رکھ کر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑ رہا تھا، یہ شیعوں کی وضعی یعنی بناوٹی یہ روایت ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. بچوں ذرا میرا ساتھ دینا، جو فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہو ذرا صاحب میرا ساتھ دینا، چونکہ یہ میرا فرض ہے جو میں ادا کر رہا ہوں. اگر میں بچوں کے سامنے ایسے مسائل حل نہ کروں تو یہ تو پھر فشبت میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیجئے میں اس کو جواب دے رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ ہماری بات ماننا گوارا نہیں کرتے. یہ ہیں آپ کی کتابیں جن سے میں پڑھ رہا ہوں. پہلی کتاب کا نام ہے جس سے میں پڑھ رہا ہوں مدارج النبوہ، جلد نمبر 2، حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی ترتیب شدہ. دوسری کتاب کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل، مصر کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 58-58 میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. تیسری کتاب کا نام خصائص و نسائی، لکھنؤ کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 54 میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. لیکن اس وقت میں تمام کتابوں کی تحریر نہیں پڑھتا چونکہ ٹائم نہیں ہے. جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے معارج النبوہ، عین کے ساتھ، معارج النبوہ، جلد نمبر 3 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 361. اردو ترجمہ یہ اصل فارسی میں ہے. مکتبہ نبویہ، گنج بخش روڈ، لاہور کی یہ چھپی ہوئی ہے، اب بھی مل رہی ہے. اس کے مؤلف حضرت علامہ معین الدین الواعظ کاشفی ہیں. ان کی یہ کتاب ہے، یہاں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں. آغاز والے فکرے انہوں نے نہیں لکھے، وہ میں ادا کر رہا ہوں. یہ آغاز میں یہ ہے کہ جب رسول پاک فتح مکہ کر چکے، مکہ فتح کر چکے، لشکر اسلامیہ مکہ میں داخل ہو گیا،
تو ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر یعنی جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی ام المومنین حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں ٹھہری ہوئی تھی یہ وہاں گیا رضی اللہ تعالی عنہا جہاں یہ ٹھہری ہوئی تھی یہ وہاں گیا ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو جب وہاں گیا تو رسول کا بستر بچھا ہوا تھا واہ آپ کے سمجھنے پر بھی کمال جیتے رہو سلامت رہو واہ سلام ہے آپ کے سمجھ جانے پر رسول کا بستر دراز تھا بچھا ہوا تھا یہ بڑھ کر رسول کے بستر پر بیٹھنے لگا جیسے یہ بیٹھنے کے لیے آگے بڑھا بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جلدی سے آگے بڑھی باپ کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر کہا بابا ٹھہرو ہائے 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 یہ جھجک کر وہیں رک گیا کہ کیا کہنا چاہتی ہے حضرت بی بی صاحبہ نے جلدی سے رسول کا بستر لپیٹ کر کہا بابا اب بیٹھو واہ صحیح واہ بابا اب بیٹھو یہ برہم ہو کر کہتا ہے بیٹی ٹھیک ہے مقدر نے تجھے محمد کا حرم بنا دیا لیکن میں تو تیرا باپ ہوں کیا باپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ وہ محمد کے بستر پر بیٹھتا کہا بابا جان بات محمد کے بستر کی نہیں بات نبوت کے بستر کی ہے اب میں فکرہ دیتا ہوں جو نبی کے بستر کی چادر پر نہیں بیٹھ سکتے وہ نبی میں سے کیسے ہو سکتے تو اب یہ لکھتے ہیں علامہ صاحب کہ رسول نے بشغانی کے عالم میں کعبہ میں علی سے فرمایا علی آؤ میرے شانوں پر کھڑے ہو کر ان بتوں کو گراؤ اب فکرے ان کے یہ ہیں کہ جس وقت شاہ مردان نے اپنے پاؤں نہیں پڑھوں گا بالکل نہیں پڑھوں گا جیتے تسی نہیں بولو گے شاہ جی میری بات رو نا ایسے نہیں زبردستی نہیں میری بات لے میں بات کیا دے رہا ہوں یہ لکھ رہے ہیں جس وقت شاہ مردان نے اپنے پاؤں کرو شاہ مردان کا ترجمہ کرو رات دن شاہ مردان پڑھتے ہو اور بھائی شاہ مردان کا بچوں ترجمہ کیا ہے کائنات کے مردوں کا بادشاہ تو جس وقت شاہ مردان نے اپنے پاؤں شاہ سوارے کعبہ قوسین شاہ باز قدرت اور پیشوائے کل مخلوقات عالمین کے کندھے پہ رکھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ اے علی خود کو کیسی جگہ پہ محسوس کرتے ہو تو علی نے اوپر سے کندھے پر کھڑے تھے نا تو علی نے جواب دیا یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ تمام پردے اٹھ گئے ہیں اور میرا سر عرش کے ساتھ پہنچ گیا ہے اور جس چیز کی طرف میں ہاتھ بڑھاتا ہوں اگرچہ تمام آسمان ہیں وہ سب میرے قبضہ اختیار میں ہائے 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 صاحبان آخری فکرے سنیے گا اس تحریر کے اور پھر ایک فکرہ دے کے دو چار فکرے دے کے ختم کرتا ہوں اب رسول پاک نے علی سے سن کر یہ کیا فرمایا یہ لکھ رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا علی 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 کیا عمدہ ہے تیرا وقت کہ تو حق کا کام کرتا ہے ہائے 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 علی کیا عمدہ ہے تیرا وقت کہ تو حق کا
کام کرتا ہے اور کیا عمدہ ہے میرا حال کہ میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے. اب تو پتا چل گیا نا کہ شیعہ علی حق علی حق علی حق کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں. علی مال حق والحق ما علی علی حق علی حق. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. بس صاحب اب یہاں پر یہ کہنا کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے بس ختم. باب ختم کر رہا ہوں. گھنٹہ گزر گیا ہے. یہی ایک تحریر کا فکرہ لیں اور یہی ختم. دیکھیے پہلے تھی آیات, پھر میں نے پڑھی حدیث, اب میں پڑھ رہا ہوں تاریخ کہ وہ شاہد منہ کون ہے. جن کے ذہنوں میں یہ واقعہ ہے, میں منت نہیں کرتا لیکن کیا کروں, رات دن ورک گردانی کر کر کے یہ نتائج آپ تک پہنچاتا ہوں. اور جب کوئی نہیں لیتا تو پھر اپنا خیال آتا ہے کہ یار اتنی ضعیفی میں اتنی محنت کرتا ہوں. یہ تو ان باباؤں سے پوچھے نا جو 80 سال کے 75 سال کے بیٹھے ہیں کہ اب مجھے چوتھی پانچویں نسل سن رہی ہے. آج جھنگیاں سیدہ میں بڑے عرصے کے بعد میں گیا, بڑی منت ترلے کر کے بلایا گیا. وہاں ان کا جو دادا بیٹھا تھا وہ 102 سال کا تھا. اس نے کہا 50 سال پہلے میں نے سنا تھا. تو پھر بھی میں محنت کر رہا ہوں اور آپ چپ کر جائیں. خیر گیلا نہیں ہے کیونکہ ممبر سے یہ چیزیں دی نہیں جاتی. یہی وجہ ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں یہ باتیں نہیں ہیں. بس یہ آخری میری بات ہے. سن 9 ہجری میں, بابا جی آخری گل ہے, سن 9 ہجری میں سورہ براءت کی. اب دیکھا ہے نا آپ نے, اگر بچوں میں یہ واقعہ ذہنوں میں ہوتا تو بالکل چپ نہ کرتے. سورہ براءت کی, سورہ توبہ کی. جیو سید 10 آیات پہلی نازل ہوئیں. رسول نے وہ آیات اپنے پیارے پیارے صحابہ میں سے ایک بزرگ صحابی کو دی کہ یہ آیا. کوئی میں ابھی سمجھاتا ہوں, ذہنوں میں نہیں ہے, میں سمجھ گیا ہوں, میں سمجھاتا ہوں, لیکن پہلے تاریخ پڑھ لوں پھر سمجھاتا ہوں. آپ نے یہ آیا اپنے صحابہ میں سے, تو انہوں تو بولنا چاہیے, تو انہوں تو پتہ ہی ہے, تو ایک بزرگ صحابی کو یہ آیات دی, دے کر کہا یہ آیات لے جاؤ, حج اکبر کا زمانہ آ رہا ہے. مکے میں جا کر کافروں میں کھڑے ہو کر ان آیات کی تبلیغ کرو. اب وہ بزرگوار صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیات لے کر روانہ ہو گئے. کچھ دور گئے تھے کہ رسول نے فرمایا یا علی, ان کے پیچھے جاؤ, جا کر ان سے یہ آیات لے لو اور مکہ میں جا کر تم اس کی تبلیغ کرو. علی گئے, آیات لی, علی چلے گئے, وہ واپس پلٹے. اب ہیں کتابوں کے نام. پہلی کتاب کا نام ہے الکشف والبیان, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 8. دوسری کتاب مناقب ابن مغاز علی. بابا گھبرانا نہیں ہے بھائی, یہی آخری بات ہے. مناقب ابن مغاز علی شافعی, عربی میں صفحہ نمبر 221 سے لے کر 230 تک. تیسری کتاب مسند امام احمد بن حنبل, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151. چوتھی کتاب تاریخ مدینہ دمشق, صفحہ نمبر اس کا ہے 348, جلد نمبر 42 42. میں تمام ان بھائیوں کی کتابوں سے لے کر ایک ایک کی تحریر نہیں پڑھتا,
جو اب وقت نہیں ہے، بلکہ صرف مسند امام احمد بن حنبل سے جو وہاں تحریر ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ جب وہ بزرگوار صحابی رسول کے قدموں تک پہنچے، سلام کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ نے علی ہی کو بھیجنا تھا تو پھر مجھے کیوں بھیجا؟ واہ، اگر آپ جیو بابا جی، اگر آپ نے علی ہی کو بھیجنا تھا تو پھر مجھے کیوں بھیجا؟ اگر مجھے بھیجا تھا تو پھر میرے پیچھے پیچھے علی کو کیوں بھیج دیا؟ کہا نا بابا جی، میں نے تو علی کو نہیں بھیجا، میری زندگی گزر گئی ہے اسلام آباد راولپنڈی میں، لیکن عجیب خاموشی ہے۔ کہا نہیں بابا جی، میں نے تو علی کو نہیں بھیجا۔ کہا یا رسول اللہ، علی نے آ کے یہی کہا ہے کہ مجھے رسول نے بھیجا ہے۔ کہا نا میں نے نہیں بھیجا، بلکہ تمہارے جانے کے بعد جبرائیل آ گیا۔ اب یہ ہے تاریخ مسند امام۔ بچوں بیٹھ جاؤ بچوں، جلدی جلدی بیٹھو، جلدی بیٹھو۔ یہ ہے تاریخ مسند امام احمد بن حنبل کی، جلد نمبر 1، کہ جبرائیل آ گیا، آ کر کہا ربو کا یقرؤک السلام، تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے، اور سلام کے بعد تجھے فرما رہا ہے لن یعدی عنک الا انت اور رجل منک۔ میرا حبیب ان آیات کی تبلیغ کے لیے تیرا نائب بن کر، تیرا وزیر بن کر، تیرا وصی بن کر کوئی نہیں جا سکتا، یا خود جا یا اس مرد کو بھیج جو تجھ میں سے اس ضعیفی کے عالم میں، اس ضعیفی کے عالم میں، واہ جی واہ، واہ جی واہ، سکرائن شاہ جی، اس ضعیفی کے عالم میں کیا میری تقریر سے پتہ چل رہا ہے کوئی ضعیفی کا اثر ہے؟ تو پھر آپ ضعیفی کے اثر میں نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ مل کے نعرہ ہے۔ ہاں ذرا ٹھہریں جی، ذرا ٹھہریں، پانی دو بیٹا۔ واہ جی واہ، سلامتی ہو، ہمیشہ سلامت رہے۔ بس پتہ چل گیا کہ اگر رسول کا کوئی عینی گواہ ہے تو سید محمد صالح کشفی حنفی نے اپنی کتاب مناقب مرتضوی میں جو سن 1900 میں پہلی مرتبہ دہلی میں یا بمبے میں شائع ہوئی تھی، اس میں میرے پاس اس کی وہ اصل نہیں ہے، فوٹو کاپی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح جب رسول نے صحابہ میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا، تو صحابہ نے حیران ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اس وقت بھی نبی تھے؟ ہاں، کیا آپ اس وقت بھی نبی تھے؟ آپ فرماتے ہیں سے میری بات کرتے ہو؟ یہ کہہ کر رسول نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھا کر علی کے دائیں شانے پر رکھ کر علی کی طرف دیکھ کر کہا یا علیو کنت ولیم وآدم بین الماء والطین۔ علی تو اس وقت ولی تھا جب آدم نہ تھا، تو پتہ چل گیا کہ جب سے محمد نبی اللہ ہے تب سے اس کا عینی گواہ علی اور اوئے ہوئے ہوئے۔ صاحبان اسلام، صاحبان ایمان صرف علی رسول میں سے نہیں ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی،
वाना मिनहा, फातिमा मुझसे है और मैं फातिमा से हूँ। अल हसन वल हुसैन मिन्नी व अना मिनहुमा, हसन और हुसैन मुझसे है और मैं इन दोनों में से हूँ। मेरे मातमी भाइयों, सवा घंटा गुजर गया है। मैं आपसे सिर्फ 7 या 10 मिनट की या इससे भी कम मिनट की इजाज़त चाहता हूँ। मैं बसायब समेट के अर्ज़ करता हूँ। गुजारिश ये है कि जो हसनैन रसूल में से थे, जिनके लिए रसूल फरमाते रहे कि ये मेरे गुलशन नबूवत के फूल हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिनके लिए रसूल फरमाते रहे कि ये मेरे कुरानी बेटे हैं, हसन भी बेटा हुसैन भी बेटा, तो एक फिक्रा दे रहा हूँ, रोने के लिए काफ़ी हो जाएगा अगर समझ में आ गया। रसूल की आंखों के बंद होने के बाद, रसूल के विसाल के बाद, रसूल की उम्मत ने रसूल के बेटों को ऐसा अजर दिया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ऐसे रंग में अजर दिया कि एक गरीब मदीना कहलाया। जीते रहो सलामत रहो। अभी मैं इन 2 फिक्रों की तशरीह करता हूं। एक गरीब मदीना कहलाया, एक गरीब करबला। आप तमाम हजरात मुझसे पूछेंगे कि गुलफाम साहब, आज तक हमने नहीं सुना कि किसी ने हसन को गरीब मदीना कहा हो। आप इमाम हसन को आज भरे मजमे में गरीब मदीना क्यों कह रहे हैं? जो मेरे 70-70, 80-80, 60-60 साल के बुजुर्ग सैयद गैर सैयद बैठे हो, मैं गुलफाम हाथ बांधकर आपसे पूछ रहा हूं, ईमान से बताओ, क्या हर कबीले के, कौम के फर्दों की ये हसरत नहीं होती कि ये बेटा इसका मर गया है, इसको इसके बाप के पहलू में दफन करें? वाह भाई वाह, जीते रहो सलामत रहो। सैयदा आपका ये पुरसा कबूल फरमाए। यानी जो भी कबीला हो, जो भी कौम हो, जैसे भी अफराद हो, अगर बेटा मर जाए तो सबकी ये कोशिश होती है और दिली ख्वाहिश होती है कि इसे इसके बाप के पहलू में दफन किया जाए। इससे बढ़कर हसन की गुर्बत और क्या होगी कि नाना भी हसन का है, कुरानी बाप भी हसन का है। लेकिन मुसलमानों ने क्या सलूक किया, यहां मैं थोड़ी सी तशरीह करता चलूं जो मिंबर से नहीं बताई जाती। आज बड़ा दिल था ज्यादा पढ़ूंगा मसाइब भी, लेकिन नहीं, अब नहीं पढ़ता। जनाब हसन को जो जहर मिला है, फिर पढ़ता हूं, जो सुराई में जादा बिनते अशस मलूना ने आए हुए जहर की पूरी शीशी उंडेल दी थी, और जहर इतना सख्त था कि जब उसके 2 कतरे जमीन पर इमाम हुसैन के हाथों से गिरे तो जमीन टुकड़े टुकड़े हो गए। अब अंदाजा लगाओ जहर कितना सख्त था। तो ये जहर इमाम को कब मिला है, ये मैं तारीख दे रहा हूं, जब से पढ़ रहा हूं पहली दफा दे रहा हूं। इमाम हसन को जहर कब मिला है? सन 60 हिजरी 18 मुहर्रम, ये सफर में नहीं मिला। 18 मुहर्रम को इमाम को ये जहर मिला है। 18 मुहर्रम से लेकर 28 सफर तक पूरे 40 दिन ज़हरा का लाल तड़पता रहा। मेरे पास किताब है, यहां किताब है, मैं अपने साथ लाया हूं इसलिए कि कुछ मोमिनीन के मिजाज को मैं जानता हूं।
کہ شاید وہ بعد میں مجھ سے پوچھ لیں، اس لیے میں کتاب گاڑی میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ حضرت آیت اللہ انصار وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ ایک تشت آیا اور اس میں آپ کے جگر کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر جمع ہوئے، کہتے ہیں نہیں، ایک تشت نہیں آیا، 40 دن برابر زہرا کے لال کے جسم کے اندر کی جتنی رگیں تھیں وہ سب کٹ گئی، سب کا خون منہ سے ابل کر تشت میں جمع ہوتا رہا۔ لیکن جب میرے مولا کو زہر ملا ہے، تمام جوانان بنی ہاشم 40 دن 40 راتیں امام کے گردا گرد رہے، امام کی 11 بہنیں امام کے پاس رہیں، امام کی 7 شہزادیاں بیٹیاں بابا کے ساتھ تیمارداری کرتی رہی۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے، امام کے 9 بیٹے آپ کے گردا گرد آپ کے بیمار تیمارداری کرتے رہے، لیکن ہائے غریب کربلا، ہائے مظلوم کربلا، جس کے گردا گرد جب بہنیں آئی تو ظالموں نے نیزے مار کر دادیاں نے مار۔ بس 2-4 آخری فکرے۔ آخری دن میں امام حسین نے بھائی حسن کا بوقت وصال، بوقت شہادت سر اپنے سینے پہ رکھا۔ جب رسول کا وصال ہوا، رسول کا سر علی کے سینے پر تھا۔ جب بی بی بطول کا وصال ہوا، بی بی بطول کا سر علی کی گودی میں تھا۔ جب علی کا وصال ہوا، علی کا سر حسن کے سینے پر تھا۔ لیکن جب حسن کا وقت وصال قریب آیا تو آپ کا سر حسین کی گودی میں تھا۔ حسین روئے آرام سے، بس آخر میں حسین روئے، پھر روئے۔ حسین کے آنسو، مولا کی آنکھیں بند ہیں امام حسن کی، آنسو رخسار پہ آئے، جلدی سے آنکھیں کھولی، حسین کو روتے دیکھا، تڑپ کر کہتے حسین تو نہ رو، حسین تیرا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، حسین تو نہ رو۔ کہا بھائی آپ جیسا بھائی بچھڑ رہا ہے، میں پھر بھی نہ رہوں، بیٹا 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 مصائب ہے، کمال ہے تمہاری، حسین تو نہ رو۔ کہا حسین حسن آپ جیسا امام بھائی بچھڑ رہا ہے، میں پھر بھی نہ رہوں۔ کہا حسین ذرا دیکھ میرے گرد ارد گرد 40 دنوں اور راتوں سے بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ جب میں نے کچھ مانگا ہے، نہیں پہنچے، ابھی نہیں پہنچے، جب میں نے کچھ مانگا ہے سب نے پیش کیا ہے۔ کسی نے پانی بڑھایا ہے، کسی نے دودھ بڑھایا ہے، کسی نے میری خواہش پوری کی ہے، لیکن ہائے کربلا 61 ہجری یوم عاشور تو تڑپ تڑپ کر کہے گا شمر ایک گھونٹ پانی کا پلا دے۔ اللہ اکبر۔ بس میرے آقا کی آنکھیں بند ہوئی، مولا حسین نے پردہ تان لیا، پردے سے باہر حضرت حنفیہ، حضرت عباس، عبداللہ بن عباس، فضل بن عباس اور کچھ ہاشمی پانی دے رہے تھے۔ اندر مولا حسین غسل شہادت دے رہے تھے۔ جو لباس حسن کے جسم پر تھا وہ اتارا نہیں، وہ اسی طرح رہا، اسی لباس پر جنت سے آیا ہوا کفن امام نے لپیٹا۔ تابوت تیار ہوا، ایک ایک حرم سے، بی بی سے، بہن سے، بچوں سے رو رو کے کہا آؤ حسن کا آخری دیدار کر لو۔ تمام بیبیاں آگے بڑھی، بیٹیاں 7 بیٹیاں تھیں، آگے بڑھی، بابا کے سینے سے لپٹ کر روئیں۔ میں سیارہ مصائب نہیں پڑھ رہا، میں شبیہ تابوت منگواؤں گا، منگوا کر اپنے سامنے آپ کے سامنے رکوا دوں گا۔ واسطہ دیتا ہوں
शहजादे हसन की शहादत का आप सबको मैं यहाँ रुकवा दूंगा। कोई मोमिन अपनी जगह से जब तक मैं मातम हसन न कहूँ खड़ा न हो। ताबूत उठा, भाइयों ने ताबूत उठाया, हाशमियों ने ताबूत उठाया, मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ मस्जिद नबवी में लाए। रसूल के मुसल्ले के पास ताबूत रखा, रखकर हुसैन आगे बढ़े, बढ़कर नमाज विसाल, नमाज शहादत पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद भाइयों से कहा ताबूत उठाओ। हजरत अब्बास ने, जनाबे हनफिया ने, क्या कर रहे हो, जनाबे अब्बास ने, हजरत हमदा ने, जनाबे मुस्लिम बिन अकील ने, अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने इमाम हसन का ताबूत उठाया। जब उठाकर लेके चलने लगे, इमाम की चूंकि वसीयत थी कि मेरे जसद मुबारका को नाना के पहलू में ये दफन नहीं होने देंगे, लिहाजा तलवार नहीं उठानी, जलाल नहीं दिखाना, बल्कि मेरा ताबूत लेकर जन्नतुल बकी में मेरी माँ के पहलू में चले जाना। मेरी माँ कब्र में मेरा इंतजार कर रही है। नमाज तमाम हुई, ताबूत भाइयों ने उठाया। हुसैन फरमाते हैं ताबूत नाने के मज़ार की तरफ लेकर चलो ताकि तवाफ करा दे ताबीद लहद का। अब मैं आखिर में आपसे पूछता हूं, जब भी किसी सरदार का अपने इलाके में जनाजा उठता है, ताबूत उठता है, रैयत क्या करती है? उस पे फूल डालती है, उस पे चादरें डालती है, बस रोने के लिए काफी है। क्या अब भी मैं पढ़ूं आप सुनकर रोएंगे? सरदार के ताबूत पर चादरें डालते हैं, फूल डालते हैं। जरा ले आओ शबीए ताबूत को, बच्चों ले आओ, बैठे रहे, बैठे रहे, सदका हसन का बैठे रहे, ले आओ, ए यहां मेरे सामने ले आओ, आ जाओ, आ जाओ, दे दे बच्चों, रास्ता दे दे। और बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, ले आए सामने, ले आए, ले आए, पुत्र बैठ जा, बेटा बैठ जा, बैठ जा मेरा चांद, बस यही रोक दो, जरा यही रोक दो। और बेटा मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, देखो मैं अब मसाहब नहीं पढ़ रहा, जरा इस शबीए ताबूत की तरफ देखो ना, सारे देखो, सारे देखो, इस पर क्या लगे हुए हैं? इसके ऊपर तीर लगे हुए हैं। इनसे पूछो ये तीर क्यों लगाए हैं? हाय मदीना, हाय बतूर का बेटा, ताबूत पर तीर बरसे, एक शहजादे के ताबूत पर तीर, और करबला में हुसैन के जिस्म पर मातम हसन, मातम हसन, मातम हसन।